عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ چیف کے گرد ہی گھومتی ہے. چیف چاہے کوئی بھی ہو. ایک لمبی ملاقات ڈیو تھی، بلکہ لمبی سے مراد کے کافی عرصے سے ڈیو تھی ملاقات عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں، وہ بھی ہو گئی. کل وارننگ ملی تھی اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہوا ہے. لڑائی بڑی کھل گئی ہے اور اپنے آخری جو ہے نا وہ محاذ پر ہے. آج سن لو، ایک اور چیف کے معاملے پر تنازع شروع ہو چکا ہوا ہے، بلکہ اب معاملہ گتھم گتھا ہونے کی طرف آنے جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ چیف کے گرد ہی گھومتی ہے. چیف چاہے کوئی بھی ہو. تو اب کیا تنازع شروع ہو چکا ہوا ہے اور اس کا حل کیا ہوگا، کہاں جا کے رکے گا معاملہ، اس پر بات ہوگی. اور پھر ایک لمبی ملاقات ڈیو تھی، بلکہ لمبی سے مراد کے کافی عرصے سے ڈیو تھی ملاقات عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں، وہ بھی ہو گئی. اور اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کا نیا پیغام بھی باہر آ گیا ہوا ہے، اور ایک اور جواب کہ بھائی آپ نے اپنے جو پاؤں ہیں نا خود ہی ہوا میں معلق رکھے ہوئے ہیں، تو کوئی اور کیا کہہ سکتا ہے. یہ پیغام ایک جج کو جوابی پیغام ملا ہے. کل وارننگ ملی تھی اپنا اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہوا ہے. یعنی اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پارلیمنٹ یا منتخب ارکان کہ جو وہ کام کرتے ہیں ان کے کام میں کوئی اور ادارہ جو کہ غیر منتخب ادارہ ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتا، اور غیر منتخب ادارہ کسی منتخب ادارے پر، پارلیمنٹ پر اس طرح کی رائے زنی نہیں کر سکتا جس طرح کی جاتی ہے. تو لڑائی بڑی کھل گئی ہے اور اپنے آخری جو ہے نا وہ محاذ پر ہے. اب اس میں نظر آ رہا ہے کہ جنہوں نے لڑائی مسلط کی ہے پارلیمنٹ کے اوپر وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اور میں ہمیشہ ایک گزارش کرتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ ہی کامیاب ہوتی ہے. عارضی ناکامیاں پارلیمنٹ کو ہوتی رہتی ہیں، لیکن مستقل یا جس کو دائمی فتح کہتے ہیں، جس کو آخری فتح کہتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کی ہوتی ہے. اور ماضی میں بھی یہی ہم نے دیکھا، اور اب بھی ایسا ہی کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو وہ معاملہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب ایک اور چیز بھی، اڈیالہ میں 2 قیدی جاں بحق ہو گئے ہیں، اور وہ کیا کہانی ہے، کیا قصہ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اب ملاقات پہلے عمران خان صاحب مسلسل ایک ملاقات کے لیے تھے. عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ جی میری ملاقات کروائی جائے بشریٰ بی بی صاحبہ سے. اور بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ میں شامل تفتیش تب ہوں گی 26 نومبر کے جو 31 مقدمات جس میں ان کو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے پولیس گئی تھی اڈیالہ، تو انہوں نے کہا کہ میں تو شامل تفتیش نہیں ہوں گی، بلکہ عدالت میں کہا تھا. عدالت میں کہا تھا کہ جی میں ایک شرط پر شامل تفتیش ہو سکتی ہے، اور شرط یہ ہے کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. تو فائنلی کل عمران خان صاحب سے بشریٰ بی بی کی ملاقات ہو گئی، عمران خان صاحب کے وکلاء کی ملاقات ہو گئی. اور ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری صاحب نے جو باہر آ کر گفتگو کی عمران خان صاحب کے پیغام کے متعلق، وہ یہ تھی کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جی آپ نے وکلاء کے ساتھ جو ججوں کی تقرر کے معاملے پر، 26ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد کے معاملے پر جو وکلاء کی تحریک ہے، آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے. ویسے شاید وکلاء کی تحریک کامیاب ہو جائے، لیکن اگر تحریک انصاف اس کا ساتھ دے گی تو وہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی. اس کے پیچھے ایک تو ظاہر ہے کافی اور معاملات ہوں گے، سیاسی عوامل ہیں، عمران خان صاحب کی اپنی بدبختیاں اس میں شامل ہیں. میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، 2022 سے کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھا خاصا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب اگر داخل ہوتے ہیں تو تباہی شروع ہو جاتی ہے. ایک بندہ اچھا خاصا اوپر جا رہا ہوتا ہے، عمران خان سے ہاتھ ملاتا ہے تو وہ نیچے آتا ہے، نوز ڈاؤن، بالکل اگر ٹکر لگتی ہے زمین میں. یعنی اگر کوئی سونا بھی ہو اور عمران خان صاحب اس کو ہاتھ لگائیں تو خاک ہو جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے. یہ عمران خان صاحب کی بدبختیاں ہیں، اور یہ بدبختیاں تب شروع ہوئیں جب عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کوئی بہت بڑے ترم خان تھے، بہت بڑے فتوحات کرتے آ رہے تھے، پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیچ میں آ گئی اور اس کو روکا. ایسا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج تک جہاں جس محاذ پر کامیاب ہوئے وہاں اسٹیبلشمنٹ کا کندھا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں تھیں، اسٹیبلشمنٹ کی سازشیں تھیں. جنرل پاشا سے لے کے زہر الاسلام سے لے کے جنرل فیض حمید، راحیل شریف، اور راحیل شریف سے لے کے جنرل قمر جاوید باجوہ تک جو بھی
عمران خان صاحب نے کیا اس کے پیچھے، یا جو ان کی کامیابیاں بظاہر نظر آ رہی تھی ان کے پیچھے وہ صاحبان تھے. تو پھر جب وہ بیساکھیاں ہٹیں تو نیوٹرل ہو گئے تو عمران خان صاحب چیخنا شروع ہو گیا. آپ کو یاد ہے کہ ایویں چیخنا نہیں تھا نا عمران خان صاحب کا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، میرا ساتھ دو، جس طرح پہلے مجھے کندھوں پر بٹھایا ہوتا ہے اس طرح کندھوں پر بٹھاؤ. نیوٹرل جو ہے میر جعفر میر صادق ہوتا ہے، نیوٹرل غدار ہوتا ہے، یہ عمران خان صاحب کہتے رہے. اور اب جب عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ نہیں، آرمی چیف، فوج، اسٹیبلشمنٹ ان کے بجائے جو موجودہ حکومت ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے، جس کے لیے فوج کہہ رہی ہے کہ ہم تو آئین اور قانون کے ساتھ ہیں، اور حکومت کتابیں آئین اور قانون کے مطابق حکومت نے پالیسیاں بنانی ہیں، فوج نے اس پر ان کے احکامات کو بجا لانا ہے. تو ہم تو حکومت وقت کے ساتھ تھے، کل عمران خان کے ساتھ تھے، اور آج جو ہے وہ ہم اس حکومت کے پیچھے کھڑے، تو ہم تو کوئی غلط نہیں کر رہے. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس لیے اب کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ اب آرمی چیف جو ہے یہ عمران خان کے اگینسٹ ہیں یا نہیں ہیں لیکن حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں اب آپ نیوٹرل ہو جائیں. یعنی پہلے نیوٹرل جانور تھا، اب کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہو جائیں. تو بہرحال یہ ساری قصے سارے کہانیاں آپ کو پتہ ہیں. تو عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ چیف کے گرد گھومتی ہے. اور دوسرا عمران خان صاحب نے جو چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جو وکلاء نے تحریک شروع کی ہے، ایک اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پارٹی جو ہے نا اس میں شامل ہو جائے. اب کتنی شامل ہو سکتی ہے؟ پرسوں آپ نے دیکھ لیا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا اور بڑی تحریک اٹھنی تھی، بڑے محاذ جو ہے وہ اپنا فتح کرنے تھے تحریک انصاف نے یا حامد خان صاحب کے جو وکلاء نے. کچھ نہیں ہوا، بائیکاٹ کر کے چلے گئے، محاذ چھوڑ کر چلے گئے، چاہے وہ جج صاحبان تھے چاہے وہ پی ٹی آئی کے ارکان تھے جوڈیشل کمیشن کے. تو ایک تو یہ بات کی. دوسرا جو بشریٰ بی بی سے ملاقات ہے وہ کئی حوالوں سے امپورٹنٹ ہے. ابھی بشریٰ بی بی کی ملاقاتیں عمران خان ان ملاقاتوں سے حکومت کے خلاف، اپنے مخالفین کے خلاف کوئی بہت بڑی حکمت عملی یا کوئی بھی حکمت عملی نہیں بنا سکتی. یہ ملاقات تحریک انصاف کے اندر مزید انتشار کا سبب بنے گی. یہ ملاقاتیں روزانہ ہونی چاہیے. بشریٰ بی بی عمران خان صاحب سے ملیں گی، روئیں گی، کہیں گی دیکھو مجھے تو علی بن گنڈا پر نے مروا دیا، تمہارے ساتھ فلاں فلاں بندہ مخلص نہیں ہے، فلاں ایسا فلاں ویسا، اس طرح کی شکایتیں لگائیں گے. اور عمران خان صاحب ایسے ایسے فیصلے کرتے جائیں گے جیسے علی بن گنڈا پر کو ہٹا کے جنید اکبر کو لگا دیا انہوں نے صدر. عجیب و غریب قسم کے فیصلے کریں گے، جس طرح عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگایا تھا، تو اس طرح کے فیصلے کریں گے. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہوگا. تو حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تو یہ ہے کہ بشریٰ بی بی سے عمران خان صاحب کی ملاقات ریگولر بنیاد پہ روزانہ ہوگی، روزانہ ملاقات کریں. میاں بیوی ہیں، اکٹھے رہنا ہے تو اکٹھے رہ لیں. تو اس کا امپیکٹ بڑا پازیٹیو آئے گا حکومت کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے نیگیٹو ہوگا. خیر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ سیاست خان صاحب کی چیف کے گرد گھومتی ہے. آرمی چیف، چیف جسٹس، آئی ایس آئی چیف، چیف الیکشن کمشنر. سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر جب لگے، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اب میرا چیف الیکشن کمشنر آ گیا ہے، مجھے اب فکر نہیں ہے. فارن فنڈنگ کیس جو انہوں نے 7-8 سال پہلے ڈیلے کروایا ہوا تھا، درخواستوں پر درخواستیں دیتے تھے کہ یہ کیس نہیں چلنا چاہیے، انہوں نے کہا اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، چلائیں. سکندر سلطان راجہ آ گیا نا تو یہ مجھے اب کوئی ٹینشن نہیں ہے. بظاہر وہ یہ کہتے تھے کہ ایماندار دیانتدار آدمی ہے، فیصلہ ایسا کرے گا کہ زبردست. جب سکندر سلطان راجہ نے وہ فارن فنڈنگ کیس چلایا اور چیزیں کھلتی گئیں، ایک کے بعد ایک طے کھلتی گئی، ایک کے بعد ایک طے کھلتی گئی، تو پتہ چلا کہ جناب یہ تو کرپشن کا اور فارن فنڈنگ کا پیاز تھا. جو طے اتارے اس کے اندر فارن فنڈنگ، جو طے اتارے اس کے اندر فارن فنڈنگ، جو طے اتارے اس کے اندر فارن فنڈنگ. تو فیصلہ آیا کہ پی ٹی آئی نے فارن فنڈنگ کی ہے. پھر بعد میں ذرا نام بدل آ گیا کہ جی ممنوع فنڈنگ، چلے ممنوع فنڈنگ ہی صحیح، غیر قانونی حرکتوں کی. پھر جو پی ٹی آئی کا الیکشن، انتخابات نہیں کروا انٹرا پارٹی، بلکہ پرسوں انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے مزید وقت لیا، میرا خیال ہے 4 مارچ تک کا، کہ جب ہمیں مزید جواب دائر کرنے کے لیے مہلت دیں. اور وہ پی ٹی آئی کے ہم نوا یا پھر وہ جو 8 جج صاحبان وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پی ٹی آئی تو پولیٹیکل پارٹی تھی، اس کو الیکشن لڑنے کا رائٹ تھا، الیکشن کمیشن نے کیسے اس سے بلے کا نشان چھینا. بھائی بلے کا نشان جب الیکشن ہی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا، اور انٹرا پارٹی الیکشن جب کوئی پارٹی نہ کروائے تو الیکشن کمیشن اس کو نشان نہیں دے سکتا. بہرحال وہ معاملہ، وہ فیصلہ. اور پھر ای وی ایم کا مسئلہ، آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کہا کہ ای وی ایم کے ذریعے ووٹنگ، پھر آن لائن ووٹنگ، باہر بیٹھا ہوا اوورسیز پاکستانی جو وہاں سے ووٹ ڈالے گا، اور آن لائن میں کیا فراڈ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا سب کو پتہ. شیخ رشید کہہ رہے تھے کہ جی وہاں 30 لاکھ پتہ نہیں کتنے نمبر بتا رہے تھے کہ 9 لاکھ کے پتہ نہیں، 30 حلقوں پر. ہاں جی
30 سڑکوں پر اثر انداز ہوں گے اوورسیز پاکستانی. 30 سڑکوں کی تو ٹوٹل گیم ہوتی ہے. عمران خان نے کام سیدھا کر دیا ہے. اب عمران خان تو کہیں نہیں جاتا ان سے. اس میں سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ ای وی ایم ابھی ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ ہم ای وی ایم پر جا سکیں, ہمارے پاس تو آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے. اس میں سکندر سلطان راجہ کو پھر وہ جو عمران خان کہتے تھے جو میرا اپنا ہے یہ میرٹ کرے گا, تو ان کو گالیاں دینا شروع کر دی, کیونکہ وہ اپنا نہیں رہا تھا نا. وہ کہتا تھا نہیں, اصول اور قانون اور ضابطے کے تحت چلیں گے. اور کہیں نہ کہیں ظاہر ہے انہوں نے پھر جس طرح ان کو دھمکیاں دی گئی تھیں, گالیاں دی گئی تھیں, کہا گیا تھا کہ دفتر سے نہیں نکل پاؤ گے, پھر انہوں نے, کچھ ہو سکتا ہے انسان ہے, انہوں نے بھی کر دیا ہو. بہرحال وہ ریٹائر ہو گئے. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں صرف آئینی شک کی وجہ سے کہ جب تک 26 آئینی ترمیم میں کہ جب تک نئے چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ نہیں ہو جاتا, نامزدگی نہیں ہو جاتی, تب تک چیف الیکشن کمشنر اور ریٹائرڈ ہونے والے ارکان وہ بیٹھے رہیں گے. اب پی ٹی آئی کو خط لکھا, حکومت کو خط لکھا اسپیکر نے, ایاز صادق نے کہ جی آپ اپنے نامزدگیاں دیں, لوگوں اپنا نام بھی دیں, اور پھر اس کے لیے پہلے ایک پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے, کیونکہ پروسیس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان 3 ناموں کا تبادلہ ہوگا, ان میں سے کسی ایک نام کا وہ فائنل کیا جائے گا. وہاں اگر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا, اور پارلیمانی کمیٹی میں تب تک ڈیلیبریشنز ہوتی رہیں گی جب تک کسی ایک نام پر اتفاق نہ ہو. اور اس لیے پھر یہ کیا گیا کہ پارلیمانی کمیٹی میں اتفاق تک جو ہے یہ اپنا جو ریٹائر ہونے والے ہیں, جو مدت پوری کر چکے ہیں, وہ کام کرتے رہیں گے. اب اس میں کل بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی یہ معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا, لگتا ہے کہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا. ابھی پروسیس شروع نہیں ہوا. ابھی اسپیکر صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ جب نے اسپیکر کو بھی, ہاں انہوں نے لکھا تھا, بلکہ عمر ایوب نے بھی لکھا تھا اسپیکر کو خط, اور ادھر اپوزیشن لیڈر جو تھے سینٹ میں انہوں نے بھی شاید بیرسٹر علی ظفر یا جو بھی سینٹ کے اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کے, انہوں نے بھی خط لکھا تھا چیئرمین سینٹ کو کہ جی نامزدگیاں منگوائی جائیں تاکہ چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ فیصلہ ہو سکے. پی ٹی آئی کو یہ جلدی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چیف الیکشن کمشنر ایماندار یا دیانتدار لانا چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ سے جان چھوٹے, جن کو عمران خان نے کہا تھا میں تو ہیرا ڈھونڈ کر لایا ہوں. یہ کہا تھا عمران خان نے کہ میں تو ہیرا ڈھونڈ کر لایا ہوں, تو وہ ان سے جان چھڑوانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ جی جتنا جلدی ہو سکے چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہو. تو اب لیکن اس میں جو چیزیں کی گئی ہے وہ یہ کہ نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کے ساتھ ہمارا کوئی اتفاق ہوگا اس معاملے پر, اور کریں گے بھی نہیں, عمران خان نہیں کریں گے. اس وقت جس شک کی وجہ سے سکندر سلطان راجہ سندھ کے جو ہے وہ درانی صاحب اور بلوچستان کے جو ممبر ہیں وہ بیٹھے ہوئے, وہ عمران خان صاحب نے ایک آرڈیننس کی شکل میں وہ نافذ کی تھی شک, اور وہ کی تھی چیئرمین نیب کے لیے. چیئرمین نیب وہ جو تھے ٹرکی, وہ جو بڈھے, ان سے بھی ہٹا دیے گئے, لاپتہ افراد کی کمیشن سے بھی ہٹا دیے گئے, جاوید اقبال, ان کو رکھنے کے لیے عمران خان صاحب نے کہا تھا جب تک وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہیں ہوتا نئے چیئرمین نیب کے لیے, تب تک پرانا بیٹھا رہے گا. یہ انہوں نے آرڈیننس جاری کیا تھا. لیکن اس میں وہ عمران خان کر کیا رہے تھے کہ جی میں نے تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو کرنی نہیں, اپنا کنسلٹنٹ نہیں کرنا ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ میں نے کوئی مشاورت نہیں کرنی, کیونکہ وہ خود بینیفیشری ہیں, وہ تو کرپشن کے ان کے کیسز چل رہے ہیں. تو جس ادارہ جو ان کے کرپشن کے کیسز سن رہا ہے اس ادارے کا سربراہ یہ کیسے لگا سکتے ہیں, اپنا جج شہباز شریف صاحب خود کیسے مقرر کر سکتے ہیں. تو اس کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نہیں ان کے ساتھ مشاورت کروں گا, اور اس چکر میں انہوں نے وہ شک نافذ کی, آرڈیننس کے ذریعے وہ طریقہ نافذ کر دیا کہ جب تک مشاورت حتمی نہیں ہوتی, نامزدگی نہیں ہو جاتی, تب تک پرانا بیٹھا رہے گا. اسی کو انہوں نے اگلوں نے آئین میں شامل کر لیا کہ جب تک سکندر سلطان راجہ کی جگہ یا مینس چیف الیکشن کمشنر کی جگہ اور ارکان کی جگہ نئے نامزد نہیں کیے جاتے تب تک وہ بیٹھے رہیں گے. اب پی ٹی اے والے رو رہے ہیں, پچھتا رہے ہیں کہ جی نہیں یہ تو ظلم ہو رہا ہے, نئے لے کر آئے, نئوں کے لیے ہمارے ساتھ مشاورت کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. بہرحال اب ایک اور چیز, کل جو محسن اختر کیانی صاحب, محسن نقوی عمران خان صاحب کی چھیڑ بن گیا ہے, اور کسی بھی محسن کا نام آتا ہے تو محسن نقوی زبان سے ہو جاتا ہے. میں آزاد آواز ٹی وی کا سندھی ٹی وی چینل, اس کے ساتھ ایک پروگرام ہوتا ہے میرا ریگولر, تو اس میں محسن ببر صاحب ہوتے ہیں, اپنا بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, تو میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے محسن نقوی کہہ جاتا ہوں. تو میں محسن اختر کیانی کا ذکر کر رہا تھا, محسن نقوی کا نہیں. تو محسن اختر کیانی صاحب نے کل کہا تھا کہ جی پارلیمنٹ تو تباہ ہو گئی, انتظامیہ تباہ ہو گئی, کولیپس کر گیا سارا کچھ, جو عدلیہ ہے
جو ستون ریاست کا وہ تو معلق ہے ہوا میں. اس پر عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ جی 142 سے ممالک میں 130 نمبر پر عدلیہ، اور خطے کے 6 ممالک میں 5ویں نمبر پر ہماری عدلیہ ہے. اور یہ اس کے پاؤں ہوا میں اس لیے ہیں، اس کی وجہ اس کا اپنا کھوکھلا پن، یعنی اپنی وجہ سے وہ معلق ہے ہوا میں، ہماری وجہ سے نہیں ہے. یہ لڑائی بڑھنی ہے جوڈیشری کے ایک مخصوص حصے کی اور پارلیمنٹ کی. اور پہلے بھی عمر عطا بندیال کے دور میں تو جوڈیشری کا طاقتور حصہ جو تھا وہ پارلیمنٹ کے اگینسٹ ریمارکس بھی ہوتے تھے، باتیں بھی ہوتی تھی، لیکن اسرٹ پارلیمنٹ نے کیا. جب پارلیمنٹ نے اسرٹ کرنے پہ آئی تو کیا پارلیمنٹ نے اسرٹ. اب بھی یہ جو ایک آدھ جو ریمارکس یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ان کا جو تگڑا جواب ہے، اس کے جواب میں اگر جج صاحبان نے کوئی اور سنجیدہ کوئی کارروائی کی تو پھر معاملہ آگے بڑھ جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گی، پھر جیت پھر پارلیمنٹ کی ہوگی. تو یہ بہرحال اب جواب ملنا شروع ہو گئے جج صاحبان کو، پہلے نہیں مل رہے تھے، اب مل رہے ہیں. اڈیالہ سے خبر آئی کہ جی 2 قیدی جو ہے نا، وہ ایک قیدی جو ہے وہ چیک ڈس آنر کے چکر میں اندر تھے تو وہ انتقال کر گئے کہ بیماری کی وجہ سے، اور ایک منشیات کے عادی قیدی تھے وہ بھی انتقال کر گئے. تو اڈیالہ میں مطلب خبر آئے نا کہ اڈیالہ میں 2 قیدی جاں بحق، تو ذرا فوری طور پر توجہ جاتی ہے کہ یار پتہ تو کرے کون ہے، کس گولی میں تھے، کس جرم میں تھے، کس وجہ سے اندر تھے کہ وہ جاں بحق ہو گئے. کیونکہ اس طرح کی جب چیزیں باہر آتی ہیں تو پی ٹی آئی والوں کو موقع ملے گا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو اب لوگوں کو نہ مارنا شروع ہو گئے ہیں، 2-4 لوگوں کو ماریں گے تو کہ عمران خان خود کہتے ہیں کہ مجھے زہر دیا جائے گا تو عمران خان کو نہ مار دیں. بہرحال اللہ عمران خان صاحب کو سلامت رکھے. اب تک عمران خان صاحب نے اپنے قتل کے متعلق، زہر خورانی کے متعلق، اپنے قتل کی سازشوں کے متعلق جتنے بھی دعوے کیے ہیں، شکر اللہ کا سب جھوٹے ثابت ہوئے. اور اللہ عمران خان صاحب کو لمبی زندگی دے، وہ جیل میں رہیں، باہر رہیں، صحت مند رہیں، اور وہ دیکھیں کہ سیاست کیسے ہوتی ہے اور سیاستدان کس طرح آگے بڑھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.